پچھلا بیان اس شعر پر ختم کیا تھا کہ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ بتایا تھا کہ تمہاری خود کے بنائے ہوئی چیزیں خدا نہیں ہیں، یہ درخت، یہ دریا، یہ نالے، یہ جھرنے، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ سمجھدار کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نبی کی بات کو مانتا، اس لیے کہ کبھی اس نے نبی کی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ نبی کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے جانتے تھے، نبی کو جانتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی کسی کی دغا بازی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو اتنی بڑی بات یہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ ماننا چاہیے تھا، مگر لوگوں نے اپنی اپنی زبانیں کھولنا شروع کی، تکلیف دہ لوگوں نے باتیں کہنا شروع کر دیں۔ ابو جہل نے کہا، یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا تھا، یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے، یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے، اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا تو نے سنایا ہے۔ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات تمہاری کہ تم نے کیا کہہ ڈالا، اور تمہیں نبوت کیسے مل گئی، تم نبی کیسے ہو گئے؟ اس کا خیال تھا کہ نبوت تو ہمیں ملنا چاہیے تھی، ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں، اعلیٰ ہماری سوچ ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، حاکم لوگ ہیں۔ ابو الحکم کہا جاتا تھا، حاکموں کا باپ۔ نبوت ہمیں ملنی چاہیے تھی، جیسے آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے تھا، ان کو کیسے مل گیا، یہ غریب لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے ان کو کیسے مل گیا، یہ مالدار کیسے ہو سکتے، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، ضرور چوری کی ہوگی، ضرور فلاں کا مال مارا ہوگا، نہیں تو یہ تو ننگے تھے، بھکمنگے تھے، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ نبوت کیا ہی تیرے واسطے تھی اس گھرانے میں، کیسی ناپاک زبان کھولتا ہے۔ نبوت کیا ہی تیرے واسطے تھی اس گھرانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا سارے زمانے میں، کوئی اور نہیں ہوا؟ کہنے لگے چلو چلو یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ بڑا صدمہ ہوا نبی کو ان کی باتوں کو سن کر کے، گھر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، محبوب لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں اذیتیں دیں گے، تمہیں شاعر کہیں گے، تمہیں کاہن کہیں گے، تمہیں مجنوں کہیں گے، تمہیں پاگل کہیں گے، مگر تم ان کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، اپنا کام کرتے جانا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ نہ صحیح مگر ان کی نسلیں تمہارا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ محبوب مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، تو مجھ کو لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، میں تجھ کو محمد رسول اللہ کہتا رہوں گا، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، کوئی مانے نہ مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے اذیتوں کا سامنا کیا،
تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ الصمد نبی جب نماز پڑھتے تھے تو لوگ آپ کے جسم پر اوجڑیاں ڈال جاتے تھے، آپ کے گلے میں پھانسی چادر کا پھندا ڈال دیا کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ پاگل آ رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ دیوانہ آ رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ مجنون آ رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادوگر آ رہا ہے۔ اللہ الصمد، مگر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دینا چاہی، جن کے مقدر میں اسلام لکھا ہوا تھا، جب وہ نبی کی باتیں سنتے تھے تو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ مصطفیٰ کو گالی بھی دی جاتی تھیں، تکلیفیں بھی دی جاتی تھیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے برائی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑی اذیتیں دے رہے ہیں، بڑا دل دکھا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، بڑے صدمے پہنچا رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیں۔ تو نبی فرماتے تھے نہیں نہیں، میں کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اے ابو طالب، اگر تمہارا بھتیجا دین کی تبلیغ سے باز نہیں آیا تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہو جائے گی، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا جان طالب نے بلایا، ابو طالب کو بلایا، ابو طالب نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہا میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں لڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ لڑ نہیں سکتا، یعنی قبیلے میں بھی تمہارے دشمن ہیں، وہ نہیں لڑ پائیں گے، میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ اڑ نہیں سکتا۔ بیٹا تم اپنی تبلیغ سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن چچا جان کی بات پر آپ نے دھیان دے کر کے دھیان تو دیا، مگر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چچا جان، میں کبھی بھی اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اے چچا جان، یہ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج، یہ میرے ہاتھوں میں لا کر کے چاند اور سورج بھی اگر رکھ دیں تب بھی میں روئے زمین کی ساری چیزیں لا کر کے رکھ دیں، اس وقت بھی میں اپنے رب کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں